تو میں نے بھی تھوڑی بہت ہی فیس بک یوز کرتا ہی ہوں. تو فیس بک پہ جو سب سے زیادہ چل رہا تھا نا وہ یہ چل رہا تھا ٹر گئے یار مبتا والے. فیس بک بھری پڑی تھی ٹر گئے یار مبتا والے ٹر گئے. چلو ٹھیک ہے یار, سب نہیں جانا ہے, بس آپ سے اتنا کہوں گا جڑے ٹر گئے سو ٹر گئے, جڑے ہیں انہوں دی قدر کر لو. یہ عجیب ہمارا مزاج ہے, جڑے ٹر گئے نے انہوں یاد کر کر رونڈے ہیں, جڑے ہیں انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں. اگر آپ کی امی فوت ہو گئی ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے. بھئی آپ کی امی کی یاد آپ کی بہنیں ہیں, ان کی قدر کر. اگر آپ کے ابو فوت ہو گئے ہیں تو سب نے جانا بھائی, تیرے ابو کی یاد تیرے بھائی ہیں, بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے, ان کی قدر کر. یہ کیا ہوا ٹر گئے یار مبتا والے ٹر گئے, بھائی جڑے ٹر گئے سارے نہیں جانا. بس اتنا کرو یار جو ہیں ان کی قدر کرو. اور جو چلے گئے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو پڑھ کے ان کو ثواب بھیجو. ٹر گئے یار, میں حیران ہی رہ گیا, میں قوم نو ہو گئی گیا ساری جناب ٹر گئے یار مبتا والے. جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں, جو ٹر گئے ہیں بس سارے نہیں, جو ہے ان کو پوچھو یار. جو رشتے رہ گئے ہیں ان کی قدر کرو حضرت ہے. اپنی بہنوں سے محبت کرو, اپنے بھائیوں سے محبت کرو اپنی. اور یہ میں کچھ باتیں واضح کرنے والی ہوتی ہیں, وہ ڈنڈی نہ مارو حضرت. یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں ادھر, چلو اللہ معاف کرے, تو میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ بھی بڑا عجیب مزاج رکھتی ہیں. اپنے گھر جا کے نا اپنے سارے بھراواں نوں بٹھا کے بھائی وکھرے نہ ہوئیو, امی دے جیوندیاں جی وکھرے نہ ہوئیو, امی نے مر جانا جی. انہوں نے یہ یاد نہیں رہتا میرا بندہ ہی کسی دا پتر ہے, انہیں بھی مر جانا حضرت. یہ عجیب ڈنڈی لگ رہی ہے. اپنے ادھر مائکے جا کے نا بھائیوں کو بٹھا کے سمجھاتی ہیں ان کو, وہ بھائی وکھرا نہ ہوئیو, امی نے جیوندیاں جی مر جانا جی. وہ بھائی کم از کم امی ابو دے ہوندیاں وکھرے نہ ہوئیو بھائی, وہ جڑا تیرا خاوند ہے وہ بھی کسی دا پتر ہے, اس کے لیے بھی تو یہی خیال رکھنا. ادھر تو نے پھٹا یہ ڈالا ہوا کہ وکھرا ہو. عجیب مزاج چل رہا ہے میرے معاشرے کا. نہیں بیٹا آ گیا جی, لنگر آ گیا, ٹیر آ گیا میرے لیے. اس وقت معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے بیٹا. جو رشتے رہ گئے ہیں ٹر گئے یار مبتا والے, میں نہیں انکاری اس کا, ٹر گئے ٹھیک ہے. میری امی بھی چلی گئی, میرے ابو جی بھی چلے گئے حضرت, سب کے نے جانا ہے حضرت. بس یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو میری امی اور میرے ابو کی نشانی ہے نا میں ان کی قدر کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ انتقال کر جائے تو جو والدہ کی سہیلی ہیں ان کی حیا کر, جو تیری والدہ کی بہنیں ہیں ان کی حیا کر. اگر تیرے ابو انتقال کر جائیں تو تیرے ابو کے بھائی ہیں ان کی حیا کر, جو تیرے ابو کے دوست ہیں ان کی حیا کر. یہ ہمیں ہے کوئی نہیں, بس ایک ہی قوم گل یاد رہ گئی ہے ٹر گئے یار مبتا والے. نہیں بھائی ابھی بڑے محبتوں والے ہیں, ان کی قدر کرنی ہے. اس وقت بیٹا بڑی ضرورت ہے میرے معاشرے کو محبت کی. قربان جاؤں, یا تو ہم انسانوں سے محبت نہیں کر رہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار سودا خریدنے گئے, شاپر کا تصور کوئی نہیں, کپڑوں میں باندھ کے سودے لایا کرتے تھے. وہ جب گھر آ کے آپ نے وہ کھولی نا, وہ جس کو ہم پنجابی میں بشکڑی اور اردو میں گٹھڑی کہیں گے, سودے نکالنے لگے تو آپ نے پھر گٹھڑی کے پہ گرہ باندھی اور کندھے پر آ کے چل پڑے. آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی حضرت سودے لے کے آئیں تو دیں میں پکاؤں, اب واپس کدھر جا رہے ہیں؟ پھر میں جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھا کہ سودوں میں ایک چونٹی بھی ہے. تو پکی گل ہے, اس کا گھر نا اس کی دکان میں ہی ہے, گھر سے بے گھر ہو گئی, میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. پتر یہ میرا اسلام ہے یار. لیکن کیا ہے بس ہے یہ ٹر گئے یار مبتا والے, جڑے ہیں انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں. جڑے ٹر گئے نے پہ یاد کر کر جناب فیس بک تے لائے نے, اور یہ پچھلے سال میری امی تھی, ٹھیک ہے بھائی امی چلی گئی, تیری بہنیں تو ہیں نا, گیا تو عید پہ ان کے گھر, عید دین لگے ہی رون لگ پنے سارے. تیرے بھائی ہیں, تیرے ابو کی یاد گیا تو ٹر گئے یار مبتا والے, ٹر گئے یار مبتا والے, ٹر گئے. بھائی جو ہیں ان کی قدر کرو, اپنے بھائیوں کی قدر کرو, اپنی بہنوں کی قدر کرو. اور ایک اور بات یاد رکھو بیٹا, ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھو, ٹھیک ہے؟ آپ کی جو بہن ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, بیوی کی آنکھوں سے نہ دیکھو, آپ کو بھی ناندی نظر آئے گی. بات سمجھیں یا میری؟ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, آپ کو آج بھی اپنا بھائی سونا لگے گا. آپ اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, آپ اس کو اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو بیوی کا تو وہ دیور ہے, بیوی کا تو وہ جیٹھ ہے, اس لیے وہ آپ کو وہ جیٹھ ہی لگ رہا ہے. نہیں, اپنی آنکھیں کھولیں, اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. 100 معاملات ہو جاتے ہیں حضرت جی گھروں میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہ ہم نے بیوی چھوڑنی ہے, نہ ہم نے بہن چھوڑنی ہے. ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھو حضرت.
میری ایک چھوٹی بہن ہے 7 سال ہے مجھ سے چھوٹی. ہوتے ہیں معاملے ادھر جی جتنے 2 پانڈے ہون کھڑک ہی جاندے ہیں. کیا کروں ادھر جی, نہ امی ہے نہ ابو ہیں. 7 سال کی میرے بعد چھوٹی ہے ادھر جی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس کو کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا. کیا کروں آج ہے, نہیں مینج کرنا سیکھو. جو بیوی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھو, وہ بھی کسی کی بہن ہے. اور بیوی وہ ہے جو تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے. سب کچھ چھوڑا اس نے, 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال جہاں وہ رہی, تیرے لیے سب چھوڑ آئی. تجھے جانتی نہیں تھی, تجھے پہچانتی نہیں تھی, چھوڑ کے آ گئی سب کچھ. کتنے جمی, کنے پالی, کنے پڑھائی, چپ کر کے پیو نے تیرے ہاتھ دات پڑھایا تو کیا جا لے جا. اس کی بھی قدر کرنی ہے بیٹا, مینج کرو اس کو. اس وقت میرے معاشرے میں بڑا معاملہ خراب ہوا. ہر رشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھو, آپ کو سونا لگے گا. یہ سردیاں گزری ہیں نا, میں اکثر یاد کرتا ہوں یار کیسا سونا دور ہوتا ہے بچپن. وہ گھر مولی والے پراٹھے پکنے, امی نے کہنا پکا دیں, تو کیا کہنا, نہیں امی جی بڑے بھائی نو آ لیں دو کٹھے ہی کھاؤ. اسی طرح نا وہ گھر میں آلو والے پراٹھے پکنے, امی نے کہنا پکا دیں, نہیں امی جی چھوٹے بھرا نو آ لیں دو کٹھے کھاؤ. یار ویاہ تو بعد کی ہو جاتا ہے یہ بغیر کدی آلو والے تو مولی والے پروٹھے بھی نہیں کھاندے. پھر کیوں دا منہ چنگا نہیں لگتا, پھر کیوں گل میں پھڑ لینے سی ایک دوجے. وہ بہن ادھر جی, مجھے شاہ صاحب فون آیا بہن کا باقاعدہ, رو پڑی ادھر جی. اللہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں, فتنوں کا دور ہے, بچوں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہو عورتوں سے. وہ بیچاری رو ہی پڑی, میری گال سن لو, کچھ نہ بولی اگوں. وہ کہنے لگی مجھے پتہ لگا میرا بھائی آپ کے پیچھے جمعہ پڑتا ہے. کہتی ایک دور وہ تھا کہ میں کالج جا رہی تھی تو راستے میں نا صرف کسی نے دیکھا مجھے, صرف کسی نے مجھے دیکھا تو اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ بات قتل و غارت پہ پہنچی. لیکن وہ کہتی آج صرف ایک پلاٹ کے لیے میرے اسی بھائی نے مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے. ہر مہینے کچہری جاتی ہوں, ساری کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے, وکیل بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے, جج بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے. کیا ہو جاتا ہے یار, کیوں ہم بھول جاتے ہیں سارا کچھ. رشتوں کی قدر کرو. ٹر گئے یار مبتا والے, ٹر گئے یار, ٹر سارے نہیں جانے. جو ہے یہ بتا تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے. ان کے لیے بھی ہیں کہ این جی کہ ہم نے مزاج ہی بنا لیا کہ مویا نہیں رونا ہے, جیوندے نو پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے. مزاج بنا لیا ہم نے اپنا ادھر کہ مویا نو ہی رونا ہے ادھر جی, جیوندے نو کسی نے نہیں پوچھنا ہے. نہیں یار, جیوندے نو پوچھو یار, جیوندے نو پوچھو بیٹا. اب ماشاءاللہ زیادہ تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں پتر, بعد میں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بس وہ ہے بھی تھوڑا سا منہ پھٹ بڑی کوشش کرتا ہوں نہ بات نکلے, لیکن نکل ہی جاتی. میں کل ختم پہ کیا بڑا پھل انہوں نے رکھا, بس میرے منہ سے پھسل گئی بات. بعد میں مجھے خود شرمندگی ہوئی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں یار جنہ پھل تسی کلاں تے لیندے نہ جیوندیاں کھویا ہوندے تو پاما ہوری پاویں 10 سال مردے ہی نہ. بعد میں نے غلط تو نہیں کی. جنہ پتر اسی کلاں تے 10ویں تے لینے نہ جیوندیاں انہوں کھویا ہوندا تو نہیں نہ مردے 10 سال کوئی بھی. جیوندیاں اندر جی پوچھدا کوئی نہیں, جیوندیاں ٹائم کسے کل نہیں ہے. تے ٹر جاندے نے پھر ادھر جی ٹر گئے یار محتا والے. ظالمہ جیوندیاں کدی تو پوچھیا نہیں ہے, کدی لتاں نہیں کٹیاں, کدی پنی نہیں کٹی, کدی مونڈے نہیں کٹے ہے, کدی ماں نال بہ کے تو لاڑیاں نہیں کیتی ہیں, کدی تو ماں نال بہ کے کوئی پیار والی گل نہیں کیتی ہے. کام تو آئے کپڑے بدلے منہ تو تک سیمنٹی لئی تے یاراں دفعہ ہو گئے. ہماری عادت ہے ادھر جی, جو ٹر جانا پھر یار محبتاں والے. جیوندیاں پوچھنا کسے نہیں ہے. پتا کب تو آ کے اپنے والد کے پاس بیٹھا اور آ کے پوچھا ابو جی کی کیتا سارا دن. 10 منٹ میں کہا کرتا ہوں ادھر جی مجمع میں, اگر کوئی بیٹھا تو اٹھ کے میں جاتے ہو اس کی پیشانی چوم کے جاؤں گا. جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی اور باپ کو کھڑا کر کے کہا ہو پر یہ لوگ کے جو پکائیں جو میرے ابو جی کہنے گے, کیا کدی گئے اللہ پتر جب ہماری باری تھی ابو جی تو جاتے ہوئے پوچھ کے جاتے تھے پتر کی لے کے آواں, امب لے کے آواں, دوڑا لے کے آواں, ککڑی لے کے آواں, کیا آلو بخارا لے کے آواں. تو 10 کے دن پیو نے پوچھے کہ ابو جی میں تہاڈے لیے اج کی لے کے آواں, یا ابو جی کی کھاؤ گے, یا ابو جی اج میں کی پکواواں تہاڈے. بس سانوں یہ یاد ہے ٹر گئے یار موتھا والے, جیوندیاں پوچھنا کوئی نہیں تے مویاں نو حضرت نہیں بیٹا. میں نے پہلے کہا تھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس زاہد بھائی کی محبت لے آئی. وہ قدر کرو رشتوں کی حضرت ہے. اسپیشل پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر اپنے والدین سے بڑی محبت. چھڑ دو یار یور کوئی نہیں, کیڑا یاراں والا دور آ گیا جی, اے جی تہاڈے سارے نالوں پکے یار. ادھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مخلص ترین رشتہ
یہ جب آپ خوب ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا، مجھے بھی نہیں پتا چلا حضرت، مجھے یہ جو ایج ہوتی ہے نا 34 35 بندہ ابھی کہتا ہے میں آپ منڈا ہوا، یہ پتا تب لگتا ہے جب بندہ 40 کے قریب آتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا جوانی والا معاملہ، بندہ اس سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا میچور ہوتا ہے پھر بندے، لیکن اکثر و بیشتر میری طرح تب تک لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس رہا ہوتا۔ امی جی بہت جلدی انتقال کر گئیں، یہ تقریباً 3 سال ہو گئے، ابو جی بھی انتقال، اور میں بچوں سے کہتا ہوں والد ہوتا کیا ہے مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے بتایا، لیکن میں خود لیٹ ہوں، ہر جگہ میں روتا ہوں کہ میں خود لیٹ ہوں، میں قدر نہیں کر سکا اپنے ابو کی۔ بڑا ہے وہ ویسے ڈرتا ہے، چھوٹا ہے کیونکہ لاڈلا ہے، وہ ذرا فری بھی ہے تھوڑا سا، میں ویسے ہی صبح کراچی چلا جاؤں گا، وہ سویا ہوگا، اللہ خیر سے اگر لے آیا تو جمعرات کو ملاقات ہوگی، اور ملاقات اسی طرح ہوگی کہ اس نے مجھے یہاں پیچھے سے پکڑنا ہے یا آگے سے، اور ساتھ اس نے آواز دے دینی ہے ابو جی فائٹنگ۔ میری عمر 38 سال ہے، اس کی عمر صرف 3 سال ہے، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں۔ حضرت جی فائٹنگ تو دور، وہ میری 3 انگلیوں کا زور بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا کیا ہے تھوڑی سی لڑائی اس طرح کر کے نا میں خود ہی زمین پہ گر جاتا ہوں، پھر میرے اوپر بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، میں ابے نو راہ چھڑے حضرت۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ گیا، میں نے کہا سلیمان اس کو کہتے ہیں باپ، جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے حضرت، اس کو کہتے ہیں باپ۔ مچھا رکھی دی نہ رحم نہیں رکھی حضرت، سر لو آچڑا گا تھلے نہیں ہوا، وہ مجھے زبردستی پھڑ کے نا کوڑا بنا لینا حضرت جی، اور میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن مجھے میرے ابو یاد آئے حضرت، اور میں نے کہا سلیمان یہ ہوتا ہے باپ، تو کسی دور میں اپنے بیٹے کا گھوڑا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں ٹر گئے یار مبتا والے، تو فیس بک پر ہی پئی ساری ٹر گئے یار مبتا والے، ظالم جڑے ہیں نے دس تو کی کیتا جدو سانو تو کی کیتا، ہوں تینوں بڑا یاد آ گئے ٹر گئے یار مبتا والے۔ میاں صاحب نے پتہ نہیں کس رنگ میں لکھا ہو، میں میاں صاحب پہ نہیں تنقید کر رہا، اللہ معاف کرے کہ کیا پدی میں درد اپنے معاشرے کا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، سارے نے اسٹیٹس لائے ٹر گئے یار مبتا والے، نہیں دس تو جیوندے ہیں کی کیتا تو۔ مجھے میرے بیٹے نے بتایا حضرت کے والدین کیا ہوتے ہیں، لیکن تب تک میں خود بڑا لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا، میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں، تو میں روتا ہوں اسپیشلی اپنے ابو کو یاد کر کے، میں کہتا ہوں سلیمان تیرا چوتھا ہے، تیرا ڈالا ڈلائے منو ساتو تو دا 21 ہے، تو کہ ڈالا ڈلائے، کتنے لاڈ اس نے تجھے لڑائے ہوں گے، تجھے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، تجھے سینے سے لگایا ہوگا، تم نے کیا کیا ان کے لیے پتا؟ دسو پتر جی کی کیتا سی انہوں نے، ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ بہ کے حضرت صرف پوچھ ہی لیں، اللہ دی قسمیں تسی 10 منٹ صرف بہ کے پوچھو شیر ہو جانا حضرت جی، انہوں دی تھکاوٹ لے جائے ساری دی، وہ سارے غم بھول جائیں حضرت، صرف آپ 10 منٹ بیٹھ کے اپنی امی سے پوچھ لیں امی یار کیویں دن لنگیا، آج میرے ابو جی نے کی کھادا پتا ہو یار، میرے لیے سب سے مشکل کام بازار جانا ہے، لیکن کیا کروں جس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں بچوں کی ماں ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے میں نکلوں بازار سے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ماں ہے کیا کرتی ہے ساتھ لگا چیک کرتی ہے یہ رنگ میرے بیٹے کو سوٹ بھی کیا کہ نہیں کیا، دسو یار کوٹھو پتر میں دکھاؤ بوتھی اپنی، کدی ساڈے جو بھی کسی نے ماں نو کھڑے ہوئے تے جا کے سوٹ لا کے ویکھیا ہے یہ رنگ میری ماں نو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے، جدوں دی واری آندی ہے تے اے لے جی امی نو پتر سارا کچھ ہی انہوں نے پتا ہے، صرف ماں چپ کر جاتی ہے، اندر اندر مرتی ہے حضرت، وہ کہ ظالمہ جدوں تیرا ویلا ہی 10 میں تیرا کیڑا چاہ پورا نہیں کیتا ہے، میرا ویلا ہے من دکھ دی پوچھے ہی نہیں ہے، مینوں نوہاں دے پاچڑے مینوں بڈھی دے پاچڑے، ہاں بھائی اس کی ساس ہے ماں تیری ہے، وہ نہیں وہ لاڈ کر سکے گی جو لاڈ تو نے کرنے تھے، جو لاڈ تیرے کرنے بنتے تھے، تو نے کیے ہی کوئی نہیں، مر جاتے ہیں بیچارے جی، یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ ہیپاٹائٹس، یہ یورک ایسڈ، ڈاکٹر آپ کو اس کی کوئی اور وجہ بتائیں گے، میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں حضرت، کڑن سڑن جلن، وہ مرنا جو روز مرتے ہیں حضرت، وہ ان کو یاد ہے میں نے کیسے پالا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے میرے لیے، ماں کی صبح بیٹا، ماں کی دوپہر بیٹا، ماں کی شام بیٹا، ماں کی رات بیٹا، لیکن وہی بیٹا حضرت جی اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا حضرت، انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے پھانسی لگائی ہے، بڑھاپے کی اولاد تھا، یہ مرے کالج میں فرسٹ ایئر کر رہا تھا، اللہ نے سوچ بدل دی، قرآن پاک حفظ کی اجازت مانگی، دے دی،
कर लिया, दरस निज़ामी लाहौर जाने की इजाज़त मांगी। हालांकि वो दिन मेरे अब्बू के वो थे कि अपने उन्हें घर बैठना था, मेरा काम करना बनता था, लेकिन बुढ़ापे में मेरे वाले साहब ने बावड़ा में नौकरी की, 2 बार खंबे से गिरे, इस बाजू में राड डाला हुआ था, ये हाथ सारे का सारा जला हुआ था, इसीलिए तो मैं रोता हूँ। और किस तरह तुम गाड़ियों के पीछे लिखते हो ये मेरी माँ की दुआ है, उसका बाजू टूटना किधर गया, उसका हाथ जलना, क्यों डंडियां मारते हो यार, क्यों वालिद के साथ इतना बड़ा जुल्म करते हो, सरेआम उसको जलील करते हो, सरेआम उसको जलील करते फिरते हो। तनख्वाहें फीसें वो दे, यूनिफॉर्म वो दे, किताबें वो लेके दे, बैग वो लेके दे, जेब खर्च वो दे, ट्रिप पे तुम्हें वो लेके जाए, मैकडोनल्ड तुम्हें वो खिलाए, KFC तुम्हें वो खिलाए, और पढ़ लिख के गड्डी लाके पीछे ले लेने मां की दुआ है। वो जालिमो, वो उसकी जो जिसको मैं पंजाबी में कहूंगा रोल गई उसकी जवानी, उसको तुमने किस खाते में डाला? अगर ये तेरी मां की दुआ है, तूने उसको किस खाते में डाला? वो जून की दोपहर में उसकी मजदूरी किधर गई? वो दिसंबर की सर्दी में उसकी मजदूरी किधर गई? वो जनवरी की जान लेने वाली ठंड में वो सुबह सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल पे बैठ के तेरे लिए जाना किधर गया? तूने किस खाते में डाला उसको? ना करो, कसूर हमारा भी है, हमने भी बड़ी डंडियां मारी। मैं उस दिन एक हमारे भाई थे, मैंने उनको पढ़ने से पहले मैंने कहा मैं हजरत मैं आप स्टेज पे बैठा हूं, जरा मोहतात होकर पढ़ना। वो नहीं बात आया हजरत, उसने फिर शुरू कर दिया ना मरन कदी किसी दिया मामा। मैंने पढ़ लिया स्पीकर, मैं हजरत जेडे सामने बैठे ने लाटरी चुनी निकले है, माँ प्यो वाले ने, माँ का क्यों नाम ले रहा है, सिर्फ बाप का क्यों नहीं ले रहा? इस तरह मतलब है सबके बाप मर जाए? बेटा माँ बाप वाले बैठे हो, अब मैं सिर्फ माँ का नाम लूं बाप का ना लूं तो फिर डंडी मार रहा हूं, मैं डंडी मार रहा हूं मैं। ये क्या बात हुई? ना करन कदी मरन कदी किसी दिया मामा, मैं बाप मर जाऊं सारे दे, करने वाली बात करो यार। उस बेचारे के साथ ऐसा जुल्म हुआ इस मुआशरे में, उसको हमने दीवार के साथ लगा दिया, उस बेचारे को पूछता कोई नहीं। साढ़े बाबे हजरत चाह वाली दुकान थे, मैदाना च बह बह अपना बुढ़ापा कट्टन दे, पूछते कोई नहीं। और ये हमारी सोच है जो गाड़ियों के पीछे लिखी है। मेरे वालिद साहब हजरत 7 साल मैंने लाहौर गुजारे हजरत, उससे पीछे क्या क्या हुआ मैं नहीं उससे आ गया हजरत। एक दिन दोनों बाप बेटा कहीं गए, मेरे बूजी ने अंगूठा लगाना था, दोनों चले गए हजरत। ये दफ्तर था कोई इधर पेरिस रोड पे, पहले पता नहीं कितनी बार हो चुका था, मेरे सामने पहली बार हुआ। वाला साहब जब अंगूठा लाएंगे अंगूठा ही ना आए। जो बेटी बैठी थी ना उधर, मुझे कहने लगी हजरत साहब ऐसा तरह करो, कोई लोशन लेके आओ तो जरा बाबे होने ना अंगूठे ते लाओ, तो फिर दोबारा लाओ लग जाएगा। उसको था कोई मैल कुचैल लाइनों में आई हुई, इसलिए नहीं प्रिंट आ रहा। मैं नीचे गया, केयर का लोशन लाया, मैंने आके ना बूजी के अंगूठे पे जो लोशन लगाने लगा ना, तो देखा तो जी अंगूठे पे लाइनें कोई नहीं। मैं बड़ा हैरान, मैंने हैरान होके पूछा बूजी लैना कितने गई? हाय, मुझे आगे से फरमाने लगे यार सुलेमान तेरियां लैना बनांदियां मेरियां मिट गई हैं। हाय टुर गए यार मुहब्बत वाले, ठीक है जेडे टुर गए सो टुर गए, जेडे है जे पुत्र इन्हां दी कदर करो, क्योंकि अन करीब इन्हां ने भी टुर जाना। अपना मिजाज थोड़ा थोड़ा बदले हम तो चले गए, बख्शिश मगफिरत की दुआ करें, लेकिन बेटा जो है इनकी कदर करें, ठीक है? पुत्र रोज रात को आके अपनी अम्मी को कुटो, पुत्र बड़ी थक गई है, 25-30 साल हो गए ने तेरे कपड़े धोंदे, 25-30 साल हो गए ने तेरियां रोटियां पकांदे, 25-30 साल हो गए ने आटा गुंदे, 25-30 साल हो गए ने तेरे जी बारियां, थक गई दी पुत्र हुन कुट वो हथ जिन्हें तेन पाल के जवान किया दबाया कर, रात को आके अपने वालिद के पाँव दबा। 30-35 साल हो गए हैं तेरे लिए मजदूरी करते, थक गए हैं पाँव, अभी ये हाथ बेटा थक चुके हैं, जरूरत है उनको दबाया जाए, तो नहीं दबाता। सानू पुत्र पूछो जो नकल कख नहीं रहा है, की दिल करदा, लेकिन की करिए, मालक दी मर्जी सी, जांदी डाडे आगे नहीं पेश अड़िया, झट लिफ के टाइम लंघा लीए। जिनके पास है बेटा अपने वालिदैन को वक्त दो, बैठो इनके पास आके खिदमत करो। रात में जिन्हें जवान मुंडे बैठे थे ना पुत्र, बूजी दियां पिन्नियां दबाया करो आके, अपनी भैनों ना बड़ा चंगा सलूक करो। अल्लाह आपको सलामत व बाकरामत रखे। और बेटा कोशिश करना हलाल ही आए पुत्र, आना हो ये जड़ा मुकद्दर चे, मालिक ने तुझे इख्तियार दे दिया, तू जिस तरह मर्जी मेरे को ले ला पुत्र, हलाल तरीके ना। ये देखो ना क्या जुल्म हुआ हजरत, ईद पे हमारे नहीं पूरे पाकिस्तान में, मैं बड़ी बड़ी जगह जाके पूछा, सारे पास एक ही रेट से, लीमू 1200 रुपये किलो,
کو سمجھ آندی گل حضرت کیا قیامت آنے والی ہے. لیمو 1200 روپے کلو, اور لیمو بھی وہ نجراسی کوئی نہیں ہے, پاویں تیری گلیل چ پا کے مارو تو کام مر جائے, لیکن کتنے کا بکا ہے 1200. ہاں پتر ایویں نہیں, یہ میری بات یاد رکھو, عمران خان, نواز شریف بٹر نہیں, تھوڑا تھوڑا ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں. یہ عادت چھوڑو تنقید کرنے کی, آؤ خود کو ٹھیک کریں گے. آپ اور میں خود کو ٹھیک کریں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس دن بھی پوچھا ہے, آپ کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں میرے خیال سے 297 یا 98 ہیں, چلو 300 مان لی, ہم کتنے ہیں ٹوٹل پاکستان کی آبادی 22 کو, وہ کنے بولو نا یار, وہ کنے اسی کنے, جو گل سمجھ آندی ہے نہیں, یہ اتنا نا یاد 322 کروڑ ہوتے نا, 22 کروڑ خراب نے ادھر شاہ جی, 22 کروڑ خراب نے شاہ جی. کس طرح ہو سکتا ہے 300 بندے ہوتے 22 کروڑ تھلے, 22 کروڑ خراب نے اصل چدر. جتن 22 کروڑ ٹھیک ہو گئے پتہ 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں. ہاں بیٹا, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لیڈر نہیں, مراد رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کر کے لی ہیں اللہ سے, حضرت فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. حضرت عمر بیٹھے ہیں, دربار لگا, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, عرض کی حضرت جڑا سوٹ تسی پایا ہے یہ سانو ہی آیا ہے, وہی سوٹ مالک غنیمت ہے یہ. تو حضرت میرا بڑی مشکل سے بنا جناب کا, تو قد بھی دراز ہے, آپ کا کیسے بن گیا؟ وہ کنے 300, اسی کنے, وہ گل سمجھ آندی کو, اسی 22 کروڑ خراب ہے پتر. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اسی ٹھیک ہونا پتر, سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچوں. یہ نہ اپنی کرنیوں کا بلیم ان پہ ڈالو حضرت, میں نے ٹھیک ہونا. سلیمان کو ٹھیک, سلیمان نہیں ٹھیک حضرت, چلو کسی کا نہ, سلیمان نہیں ٹھیک حضرت. عرض کی حضرت ساڈا سوٹ بڑی مشکل بنے ہیں, جناب دا قد اچا ہے, کیویں بن گیا سوٹ؟ ہے نہیں کہ سارے سوٹ ویکھ کے چپ کر نہیں ہو. حضرت عمر نے, بندہ اٹھ کھڑا ہوا, اس کو پتا تھا یہ حدیث میں نے تو مجھ تک تو کئی واسطوں وسیلوں سے پہنچی نا. ادھر وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سن رکھی تھی حضرت, پھر بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی حضرت ہمارا سوٹ بڑی مشکل سے بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ اس کو پتا نہیں تھا یہ حضرت عمر ہے, اس کو نہیں, ان کو پوچھنے والے کو نہیں پتا تھا یہ مراد رسول ہے, ان کو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین ہے, ان کو نہیں پتا تھا یہ خلیفہ دوئم ہے, سب پتا تھا, پھر بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی تھی حضرت دسو ساڈا سوٹ بڑی مشکل بنے ہیں, جناب دا کیویں بن گیا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. صاحبزادہ اٹھیا کیا بالکل گل ٹھیک ہے, حضرت دا کپڑا نہیں سی بن سکتا, میں نہیں اپنا سوٹ آپ کو پیش کر چھڑیا, آپ دا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنے. پتر ہمیں تھوڑا ہوش میں آنا پڑے گا, ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچوں, نہیں تو ایسے نہیں چلے گا یار. اب دیکھو پاکستان کہاں آ کے کھڑا, اللہ کی قسم ہے دکھ ہوتا ہے. کیا سنا ہم نے, پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں تو کیا پاکستان حضرت جی IMF سے مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان ورلڈ بینک سے مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا اس لیے بنا تھا کہ کبھی پاکستان حضرت امریکہ مانگنے جائے, کبھی دبئی مانگنے جائے, کبھی کویت مانگنے جائے, کبھی جرمنی مانگنے جائے, کبھی چائنا مانگنے جائے؟ اس لیے بنا تھا. ہم پاکستان کو یہاں لے آئے ہیں نہیں پتر, خدا دا واسطہ ہے سلیمان ٹھیک ہونا پڑنا, پھر پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سلیمان نہیں ٹھیک ہے, باقی سب ٹھیک ہے. اس لیے تو جو جب ٹھیک تھا نا تب ان کا یہ نظریہ تھا. بس جی خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. کچھ تو مجھے ابھی مرشد خانے سے بھی آرڈر نہیں کہ کچھ نہیں لگانا. یہ میری عمر صرف ابھی 35 سال ہے, لیکن چٹی ہو گئی ساری حضرت جی. پیچھے سے بھی آرڈر ہے کہ نہیں لگانا حضرت جی, بس حکم ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بڑا کچھ سیکھتا بھی ہوں. جدو شیشے سامنے کھلونا ہوا تو پھر میں وہ میاں صاحب دا دتا سبق یاد کرنا, کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈیرے لائے. کو حضرت جی کو بار بار داڑھی اتارنے سے کوئی راز تو کو بدل تو نہیں جائے گا, عمر تو رواں دواں ہے حضرت. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. حضرت جی سارے ہاتھ جوڑ کے
نماز پڑھو حضرت، درود شریف پڑھو ہے ماشاءاللہ. بڑے نام ہیں کیونکہ میرا بھی نہیں اتنا، مجھے ناموں سے آگاہی نہیں ہے. اسپیشل جو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے میرے سر کا تاج ہیں بھائی. تو خوب حضرت جی خوب ہیں. وہ جو میرے دادا پیر و مرشد تھے نا، آئے ہائے ہائے، آپ بڑے درد سے آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے حضرت ہیں. آپ پڑھا کرتے تھے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری ہیں. آری حضرت جی ساواں دی آری وڈن کہڑے ٹان نو ڈئی ہے جدے اتنے میں بیٹھا تھا حضرت، اور کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے ٹان ٹوٹنا ہے حضرت. آپ پڑھا کر، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری، لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نل یاری ہے. ہائے ہائے ہائے، لا لو یار لا لو، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ ہے. رابعہ بصری سے میں نے ٹرن لیا تھا، بس وہاں ہی ختم کرنے لگا ہوں بات کو آ کے. وہ لکھا ہے رابعہ بصری ہیں، ہائے ہائے ہائے، کمال حضرت جی، کمال حضرت جی، کمال حضرت جی. وہ لکھا ہے کہ جب سیدہ کا وقت اخیر آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، بڑا ہی روئی. جو پاس بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے. عرض کی سیدہ ساری عمر زاہدانہ انداز میں گزاری ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ نہ روئیں اتنا. آپ نے فرمایا اس لیے رو رہی ہوں، جڑا سودا ہے کھرا نہیں کھوٹا ہے، جڑے بازار لے کے چلی ہیں پتہ نہیں میرا سودا پسند آنا بھی ہے کہ نہیں ہے. جی 4 دن نمازاں پڑھ لی اسی پتہ نہیں سمجھ کی لینے اپنے آپ میں. کوئی چھوٹا نام تھا رابعہ حضرت، کبھی پڑھو تو صحیح رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے یہ بات علماء کی نظر ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک رات نا سیدہ نے اپنے گھر میں باواز بلند پکارنا شروع کیا، ہائے آگ ہائے آگ. آگ ہی کہا نا خواجہ غلام فرید فرماندے نے، عشق تے آتش دوہیں برابر. ایسے تو اٹ پٹو تو سلوں عاشق نکل آندا ہے حضرت جی، ہیں کوئی بچوں کا کھیل ہے حضرت جی عاشقی، ہیں بڑا ڈاڈا کام ہے حضرت جی. فرماتے ہیں عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر فرماتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا ہے. ہائے ہائے. اب چلو میں نے اب غالب کو نہیں پڑھنا، آتے ہوئے آسا صاحب کہہ رہے تھے کہ غالب کو نہیں پڑھنا. اس نے بھی کہا تھا عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. ہیں جی وہ رات کو نا اپنے باواز بلند پکارنا شروع کیا، ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ. محبتی لوگ بڑے ماننے والے. یہ اب لوگوں کی سوچوں کو زنگ لگ گیا حضرت جی. ہاں لوگ بڑے ماننے والے تھے. وہ کوئی سیدہ کی گھر کی طرف نہیں آیا کہ پوچھے تھے سوئی کیڑی آگ، کون سی آگ ہے یہ. وہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے کہ آگ لگ گئی ہے سیدہ کے گھر میں، لاؤ پانی اور آگ بجھاؤ جا کے. وہ سب گاؤں والے آگ لے کے نا برتن پانی کے، تو راستے میں بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ سب نے عرض کی حضور سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے گھر میں شاید آگ لگ گئی ہے. اب آوازیں بلند پکار رہی ہیں، ہائے آگ ہائے آگ، ہم اس پانی سے سیدہ کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. وہ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ وہ آگ ہے جو محبوب کی دید سے ہی بجھے گی. ہائے ہائے ہائے. اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. اور میں شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی پہ اینڈ کرنے، کہے فقیر حسین نمانا، کہے فقیر حسین نمانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم اللہ دے نال نیوں لا لیا بے پرواہ دے نال. آپ فرماندے نے بابو تو صدا نہیں ہے کوٹھی رہنا ہے، جانا ہی انہوں چھڑ کے میاں. کہے فقیر
حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کم ملا دے نال